السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 36 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن، جیل میں، فتیانی، دو نوجوان، قال احدہما، کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب کو، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں دیکھتا ہوں احمل فوق رأسی، کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر، خبزاً روٹی، تأکل الطیر، کھاتے ہیں اس سے پرندے، منہ اس سے، نبئنا بتاویلہ، خبر دے دے ہمیں اس کی تعبیر کی، انا نراک، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما، نہ آئے گا تم لوگوں کے پاس، طعام ترزقانہ، جو ہر روز ملتا ہے تم کو، الا نبأتکما، مگر بتا دوں گا میں تم دونوں کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس کھانے کے آنے سے پہلے، ذالکما مما علمنی، یہ علم ہے، مما علمنی ربی، کہ جو مجھ کو سکھایا ہے میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، انی بے شک ترکت، چھوڑا ہے میں نے، ملت قوم، دین اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، وہم بالآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت سے، ہم کافرون، منکر ہے، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے تابعداری کی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی، ما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک، یہ کہ ہم شرک کرے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء، کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ، یہ من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے رفیقو کے جیل کے، ارباب متفرقون، کیا جدا جدا معبود، خیر، یہ بہتر ہے، ام اللہ، یا ایک اللہ تعالیٰ، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، ما تعبدون، تم عبادت نہیں کرتے، من دونہ، اس کے سوا، الا، مگر، اسماء، نام ہے، سمیتموہا، کہ جو رکھے ہیں، انتم، تم لوگوں نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا، یہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس پر، من سلطان، کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، مگر حکومت، الا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، امر اللہ تعبدو، اس نے فرمایا کہ لا تعبدو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی ہے وہ راستہ سیدھا، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تفسیر اس کی دیکھیں، تفسیر اس کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ اول سے آخر تک دیکھیں تو اس میں سینکڑوں عبرت اور نصیحت کے مواقع، اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایات اس میں موجود ہیں۔ یہ ذیلی قصہ جو ابھی ذکر ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سے ہدایات جمع ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود، عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا، جو حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر ان کو اپنی جان بچانا، یہ ایک سخت مشکل معاملہ لگ رہا تھا، اور یہ سخت مشکل معاملہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو ان کے ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک باچا کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔
ابن کثیر میں تفسیر لکھی ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی اور ان کا مقدمہ تحقیق کے لیے رکھا ہوا تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب یہ سب قیدیوں کی دلداری اور خبرگیری کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے۔ جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے تو ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح اور بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک نے جو بادشاہ کا ساقی تھا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرا یعنی جو باورچی تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا پڑا ہے اور اس میں سے جانور یعنی پرندے نوش نوش کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیں۔ یوسف علیہ السلام سے ان خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ اور دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، اس میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر اصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانشمندی سے کام لے کر سب سے پہلے ان لوگوں کے دلوں میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسرے جگہ سے آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ یہ کس قسم کا کھانا ہوگا اور کیسا ہوگا اور کتنا ہوگا اور کس وقت پر آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح ہی نکلا جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا۔ پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی، یعنی یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں کہتا اور نہ یہ کوئی فن ہے یا نہ کوئی کہانت وغیرہ ہے، بلکہ یہ میرا رب بذریعہ وہی مجھے بتلا دیتا ہے اور میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، اور یہ کھلا معجزہ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب اس کے بعد کفر کی برائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی ملت حق کا پابند ہوں، یعنی میرے ابا و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کے خدائی صفات میں شریک سمجھیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اسی کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اس کی خدائی صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے مگر بہت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے بلکہ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ پھر انہی قیدیوں سے سوال کیا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی کہ اچھا تم ہی بتاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو، یعنی بہت سے رب بہت زیادہ ہو اور انسان بہت زیادہ ربوں کی عبادت کرے، تو یہ بہتر ہے کہ یا صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے۔
پھر بت پرستی کی برائی ایک دوسرے طریقہ سے یہ بتائی کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ داؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہے. یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہیں. نہ اس میں کوئی ذاتی صفات ہے اور نہ کوئی ذاتی صفات ہے اور نہ کوئی کسی ادنا قوت اور طاقت کے مالک ہے. پھر حکم یہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. پھر یوسف علیہ السلام یہاں سے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما، فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے رفیقو قید خانے کے، اما احدکما، ایک جو ہے تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، پلائے گا اپنے مالک کو خمرہ شراب، واما الآخر، اور دوسرا جو ہے، فیسلب، تو سولی دیا جائے گا، یعنی اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر، پھر کھائیں گے پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے. قضی الامر الذی، فیصلہ ہو چکا اس کام کا، فیہ تستفتیان، جس کا تم پوچھتے تھے. وقال، اور کہہ دیا، للذی، یوسف علیہ السلام نے، ظن انہ ناج، کہ اس کو جس کا گمان کیا تھا، ناج منہما، اذکرنی، کہ بچے گا ان دونوں میں سے ایک، منہما، اذکرنی، کہ میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس. فانساہ الشیطان، سو بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے مالک سے. فلبث فی السجن، پھر رہا قید خانے میں، بضع سنین، کئی برس تک. جب یوسف علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنی ملازمت پر برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، اگرچہ دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہر ایک کی تعبیر متعین تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ متعین کر کے نہیں بتایا کہ تم سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور یہ دوسرا یہ رہا کر دیا جائے گا. آخر میں فرمایا کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر جو دی ہے یہ محض اٹکل نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چاہے تم نے یہ خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب واقع یوں ہی ہوگا جو بیان کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتا دی تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب ہم نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہم نے تو اپنے آپ سے یہ باتیں بنائی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ چاہے تم لوگوں نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو تو اب واقعہ اسی طرح ہی ہوگا جو بیان کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جھوٹا خواب بنانے کے گناہ کا جو ارتکاب تم نے کیا تھا، اب اس کی سزا یہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان ہوئی. پھر جب جس شخص کے متعلق یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ یہ رہا ہوگا، تو اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہے. مگر جب یہ شخص آزاد ہو گیا اور جیل سے باہر چلا گیا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی کو اور دیر لگی، اور اس واقعے کے بعد چند سال مزید یہ قید میں رہے. یہاں قرآن پاک میں لفظ بضع سنین آیا ہے. یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک صادق آتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام سال 7 تک مزید قید میں رہے. وقال الملک، ترجمہ دیکھیں یہاں سے، وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا،
انی ارا سبع بقرات، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں، سمان موٹی، یأکلہن سبع عجاف، کہ اسے کھا رہی ہے 7 کمزور گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے، واخر یابسات، اور دوسری 7 خشک۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تعبیر دو مجھے، فی رؤیا، یا میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا، اگر ہو تم خوابوں کی تعبرون، تعبیر کرنے والے یا تعبیر دینے والے۔ قالوا، بولے، اضغاث احلام، یہ خیالی خواب ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر بعالمین، معلوم نہیں ہے۔ وقال الذی، اور بولا وہ، نجا منہما، کہ بچا تھا ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، یاد آ گئے اس کو مدت کے بعد، یوسف علیہ السلام، انا انبئکم، میں بتاؤں گا تم کو، بتاویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، سو مجھ کو بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق، جب وہ آدمی گیا یوسف تو کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، حکم دے دے ہم کو، فی 7 بقرات، یا تعبیر دے ہم کو، فی 7 بقرات، 7 گائیں، سمان جو موٹی ہے، یأکلہن سبع عجاف، اسے 7 کمزور گائیں کھا رہے ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشے، واخر یابسات، اور دوسری خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ جاؤں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کو ان کو معلوم ہو۔ قال تزرعون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، تم کھیتی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال تک، دأبا حسب دستور، فما حصدتم، سو پس جو تم کاٹو، فذروہ، سو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اپنے خوشوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے، تأکلون، تم کھاؤ۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شداد، 7 سخت سال، یأکلن، جو کھائیں گے، ما قدمتم، جو تم نے رکھا، لہن، اس کے واسطے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے، تحسنون، جو بیچ کے واسطے رکھے ہوئے ہوں۔ ثم یأتی، پھر آئے گا، اس کے پیچھے، من بعد، اس کے پیچھے، ذالک عام، ایک سال، فیہ، اس میں، یغاث الناس، بارش برسے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ تفسیر دیکھیں اس آیات کی۔ آیات میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پرداغیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا، اور اپنے درباریوں سے تعبیر دریافت کی، لیکن وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور سب نے جواب دیا کہ اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ اضغاث، یہ ضغث کی جمع ہے، جو ایسی گٹری کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے خشاک گھاس پونس جمع ہو۔ معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ ملی جلی ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صحیح خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر دے دیتے۔ اس واقعے کو دیکھ کر مدتوں کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا۔ اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت، اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دے دی جائے، تو بادشاہ نے اس کا انتظام کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، یعنی اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے واقعے کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق، یعنی قول و فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے۔ خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ 7 بیل جو کہ فربا اور تندرست ہیں، جن کو دوسرے 7 بیل جو کہ کمزور ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہیں، اور 7 خشک ہیں۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا
کہ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، یعنی آپ مجھے تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔ یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر دی اور فرمایا کہ جو 7 بیل جو کہ فربا ہے اور 7 خوشے ہرے برے سے مراد 7 سال ہے، جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، یعنی جو یہ موٹی گائیں ہیں اور یہ سرسبز خوشے ہیں تو اس سے مراد 7 سال ہے، یعنی اس میں پیداوار حسب دستور ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص دخل ہے۔ اسی طرح یہ جو 7 کمزور بیلیں ہیں اور 7 خشک خوشے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گی، اور کمزور 7 بیلوں کے فربا بیلوں کو کال ہونے سے یہ مراد ہے کہ یہ پچھلے 7 سال میں جو ذخیرہ وغیرہ تم لوگوں نے جمع کیا ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا۔ بچہ کے خواب سے تو بظاہر اتنا ہی معلوم ہوتا کہ 7 سال اچھی پیداوار ہوگی اور پھر 7 سال قحط سالی ہوگی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ یہ بھی فرما دیا کہ قحط کے سال کے بعد 1 سال خوب بارش اور پیداوار ہوگی۔ اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے کل 7 ہی سال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق 8واں سال یہ بارش کا ہوگا، اور یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس پر اطلاع دی ہوگی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ ان کو یہ بھی دیا کہ جو پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہوگی تو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھا جائے، تاکہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کیڑا نہ لگ جائے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جب تک غلہ یہ خوشوں کے اندر رہتا ہے تو غلے کو کیڑا نہیں لگتا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتا دی تو وہ آدمی جو یہاں سے رہا ہو کر گیا تھا تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا وقال الملک اتونی بھی، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانے پہنچا، تو موقع تو بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی جیل خانے سے نکلنے کی اطلاع ہوتی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اتنا طویل مدت جو انہوں نے جیل میں گزاری تھی سو اس سے عاجز آ کر یہ جیل سے فوراً ہی باہر نکلنے کو تیار ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو جواب دیا کہ قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر یہ پوچھو ان سے کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا اس واقعے میں مجھے ہی مشتبہ سمجھتے تھے، مجھے ہی گناہگار سمجھتے ہیں اور میرا ہی کوئی قصور قرار دیتی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا جو اصل سبب تھی، تو اس میں یوسف علیہ السلام نے اس حق کی رعایت کی کہ جو عزیز کے گھر میں انہوں نے پرورش پالی تھی، تو فطرتاً شریف انسان کے لیے یہ قابل لحاظ ہوتا ہے کہ جس گھر کا وہ نمک کالے تو اس کے نمک حرامی نہیں کرتا۔ اور اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم،
یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو جانتا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعے سے واقف ہو جائے، جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس موقع پر صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی ایک روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں، اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً اس کو قبول کر لیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔